چیز کے لیے، جس شخص کے لیے، جس قوم کے لیے، جس ملک کے لیے تم اللہ تعالی جل جلالہ کو ناراض کرو گے تاکہ وہ خوش ہو جائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہو، تو وہ ملک، وہ عورت، وہ شخص، وہ قوم، وہ ملک آپ کے لیے وبال بن جائے گا، جس کا اثر دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بھائیوں سے یا اپنی شریک کار سے، جو ساتھ کام میں شریک ہوتا ہے، اس میں اس کا پیسہ مار لیتا ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا بیچارے کو، بھائی ہے، شریک کار ہے، کارخانہ ہے مثلا بنایا ہے، تو وہ پیسے اس کے کام نہیں آئیں گے، پیسے ہوں گے لیکن اس سے وہ مثبت کام نہیں کر سکیں گے جس سے وہ اللہ تعالی جل جلالہ کو راضی کر سکے، کیونکہ اس کے اندر نحوست آ گئی۔ ایک اس بات کو یاد رکھیں، کوئی ملک ہے، امریکہ ہے یا چین ہے یا روس ہے یا بادشاہ ہے، پاکستان ملک کا بادشاہ ہے، تم اس کو چپلوسی کرتے ہو، اس کو حق بات کو حق کہتے ہو، اس کی ناحق کام کے لیے حق کا لباس پہناتے ہو اس کو، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو اس کو بے برکتی سے، جو اس میں بے برکتی ہوگی وہ آپ کو نصیب ہوگی، برکت نہیں، بے برکتی کی نحوست آپ پہ لگ جائے گی۔ میں نے بعض لوگوں کو کہا بھی کہ ایسا نہ کریں، لیکن انہوں نے ایسا کیا تو آج وہ پشیمان ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ دراصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اللہ تعالی کی دنیا نہیں سمجھی ہے، ہم نے کہا کہ بس ہم آزاد لوگ ہیں، جہاں جو کرے وہ کرے، اس سے یہ نقصان ہوتا ہے۔ نہیں بھائی، آپ کا ایک قدم قدم کی حساب ہو رہا ہے کہ قدم اٹھا، کیسے اٹھا، کس طرح سے اٹھا، آپ نے آنکھیں اٹھائی، کیسے اٹھائی، کیوں اٹھائی، کس لیے اٹھائی، ساری چیزیں اللہ تعالی جل جلالہ کے ہاں محفوظ ہوتی ہیں، اس کی بدلے میں پھر آپ کو وہ انجام ملے گا۔ اسی لیے آپ ایسی معاملات میں جہاں تم نے کسی کا حق مارا ہو، خواہ اس کو پتہ ہو نہ ہو، استغفار کے ساتھ اس کا حق دلوا دو،
اگر آپ نے چپلوسی کی ہے، حق کو ناحق کو حق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تو برملا کہیں کہ میں نے غلطی کی ہے۔ اگر آپ نے برملا اس کی علی اعلان اس کی غلطی کو اچھائی سمجھا ہے، باور کرایا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، تو علی اعلان کہیں کہ میں غلط ہو گیا تھا، یہ آدمی ایسا نہیں تھا، یا یہ ملک ایسا نہیں تھا، تو آپ کی بچت ہو جائے گی۔ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ توبہ کے ساتھ تدارک بھی ضروری ہے، جو تم نے نقصان کی ہے اس کو بھی تھوڑا کوشش کریں، اپنی حد الوسع جتنا آپ سے ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک آدمی کی 5,000 روپے ہڑپ کر لیے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو آپ اس کو دے دیں، توبہ بھی کریں اور اس کو وہ پیسے بھی دے دیں۔ حبشی کا نام سنا ہوگا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کو حمزہ رضی اللہ سید الشہداء کو کس کی بے دردی سے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اور پھر اس کی بڑی وہ مسئلہ کیا تھا، اس کا ناک کان کا۔ شہید ہو گیا تھا، لیکن اس نے جو ساتھ غلطی کی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے ایسے توبہ کیا کہ میں اب ایسے آدمی کو کفر کافروں پہ ماروں گا جو کیا ہو، پھر وہی اس نے کیا۔ تو یہ تھوڑا سا پھر ایسا نہیں کہ پھر ہاتھ پر ہاتھ باندھے، پھر آپ نے جو زیادتی کی ہے اتنا اس کام کی ہے۔ مثلا صحابہ کرام کو دیکھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی ایک زمانے میں، توبہ کیا ایسا اتنا نہیں تھا کہ اس نے مخالفت چھوڑ دی، بلکہ اس کے بعد انہوں نے وہ کام کیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو دیکھ کہ پھر اس تحریک کے لیے اور اسلام کے پھیلانے کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اپنی وہ قربانی دی کہ تاریخ کہ وہ اس کے ایک ایک صفحے پر موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو اس بات کا ہم بہت کم خیال رکھتے ہیں، اس سے ہماری زندگیاں نہیں بنتی، ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ ہم وہ ظلم کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں نہیں آتا۔ بعض مظالم تو ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں آ جائیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں نہیں آتے، اندر اندر سے آپ کسی کو لوگوں کو کنواں کھودتے ہو، پتہ نہیں چلتا اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، پھر اس کی کیا ہوگا، اس کا بدلہ ہوگا۔ دوسری ایک بات میں اور کرتا ہوں، ایک تو سمجھ جائیں گے، آپ کے خیال میں یہ ہوگا کہ فلان کتنا بڑا کرپٹ ہے، کس قدر بے ایمانیاں کرتا ہے، کس طرح پیسہ کھاتا ہے، کس طرح وہ حرام کرتا ہے، پھر بھی اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک اور اصول سمجھیں، یہ جو آپ کو بڑے بڑے وڈیرے نظر آتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو بھی داؤ پر لگایا ہے اور ایمانوں کی تو ایسی کی داؤ پر پیر لگ چکا ہے،
لوٹ لیا ہے، اپنے عوام کو لوٹ لیا ہے، عوام سے ظلم کر رہے ہیں، لیکن اس کے مال میں تمہیں کچھ کمی نہیں نظر آ رہی ہے. اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک کمی تو وہ ہے کہ اس کے اپنے جو اخلاق خراب ہو رہے ہیں اندر سے، وہ آپ نے نہیں دیکھے ہیں اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے. جو اخلاقی طور پر وہ گر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر رہا ہے، وہ تو آپ سے معلوم نہیں ہے. لیکن اس کے اثر جو بے چینی کا اثر ہے ان کے دلوں پر ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ یہاں لوبیا کھا کر خراٹ ہی رہتے ہو. کایا لوبیا ہے، دال کا ہے، بیمار بھی ہے پھر بھی دال ملتا ہے، اچھی چیز نہیں ملتی. خراٹے لیتے ہو. وہ اپنے گھروں کے اندر الٹ پلٹ ہوتے ہیں، اس کو نیند نہیں آتی، آپ کو معلوم نہیں ہے. اس کی نیند بھی پیسوں پر ہوتی ہے. گولیاں کھاتے ہیں اور نیند نہیں ہوتی، نشہ ہوتا ہے. بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا. آپ اس کی بنگری کو دیکھتے ہو، آپ اس کی کار کی دیکھتے ہو، لیکن اس سے پوچھو تو سب سے پریشان آدمی وہ ہوگا. میرے ساتھ ایک آدمی یہاں مسلمان تو اپنے علاقے میں ہوا تھا، ڈنمارک میں، عبدالسلام اس کا نام تھا. لیکن پھر چلتے چلتے دھکے مار کے کربو شریف پہ لیے. عبدالسلام نام تھا اس کا. ایک بار ہم لاہور پشاور میں یہ لوگ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں. وہاں فٹ پاتھ پر جب رات کے وقت ہوتا ہے رات ہوتی ہے، دکانیں بند ہوتی ہے، تو فٹ پاتھ پر لوگ سوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پشاور میں چادر ہوتی ہے بیچارہ سردیوں میں. تو اس نے مجھے قسم کھائی کہ خدا کی قسم، ڈنمارک میں جو سب سے خوش ہے آدمی ہے، خوشحال ہے، اس فقیروں سے وہ زیادہ خوش نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیسے؟ اس پاس چادر بھی نہیں ہے، بیچارے یوں ہی اپنے گونڈوں کو منہ میں دیا ہے، گونڈوں کو منہ میں دیا ہے، منہ میں. میں نے کہا اتنا یوں ہی. وہ کہتے ہیں کہ خراٹے لے رہے ہیں، نیند اس کو آ رہی ہے. وہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے خودکشیاں کرتے ہیں، بلکہ خودکشیوں کا اپنا فیس ہے کہ کس طرح تم اچھی طرح خودکشی کرو گے تاکہ آپ کو تکلیف بھی نہ ہو، خودکشی بھی ہو جائے. توبہ توبہ. اور جو اس کا وبال ہوگا وہ تو یہ تو صرف چکنا ہے، بعد میں تو اس کو بڑا نقصان ہوگا. تو میں آپ کو اس کے بارے میں ایک قانون بتاتا ہوں. ایک آپ کے سامنے شہد کی مکھیاں بھی پھر رہی ہیں اور گندگی کی مکھیاں بھی پھر رہی ہیں. دیکھ رہے ہو گندگی کی مکھی، مچان. بڑے تم مچکے مچکے تو سے تو ہے مچکے شاید برابر. اور ہم اس کو ایک شہد کی مکھی کہا جاتے ہیں اردو میں، ایک کو کہتے ہیں گندگی کی مکھی، مچان، مچکے. یہ مکھیاں، گندگی کی مکھیاں، یہ گندگی پر بیٹھتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکی ہو؟
اور مٹھی ہو جاتی ہے. وہ گندگی کے لیے پیدا ہو گئی ہے، وہ گندگی کے لیے پیدا ہو گئی ہے. اگر یہی گندگی کی مکھی نہیں، شہد کی مکھی، یہ سوچیں کہ فلان گندگی کی مکھی پر بیٹھے تھا، وہ تو مری نہیں. مکھی پر اپنے آپ کو قیاس کرے، وہ بھی اس گندگی کی مکھی پر بیٹھ جائے، وہ گندگی پر بیٹھ جائے تو اس شہد کی مکھی رہ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اس طرح جو لوگ حلال خور ہوتے ہیں، جن کی فطرت ٹھیک ہوتی ہے، اس کو دنیا میں یہ سزا ملتی ہے، آخرت میں تو شاید اللہ معاف فرمائے کہ وہ جب غلط کام کرتے ہیں، غلط پیسہ لیتے ہیں، تو اس کا دوسرا جو حلال مال ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. جو حلال مال ہوتا ہے، حلال مال، پاک مال، وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے، دیوالیہ ہو جاتا ہے. سود کھاتے ہیں مثلا، یا اگر کسی کو حرام مال کھایا ہو تو میں نے تو بتایا اس کو واپس کر دیں، ورنہ اس کا وہ حرام مال اس کو نہیں رہنے دے گا، اس کو ختم کر دے گا. سمجھ آئی بات؟ تو آپ حضرات یہ کریں، کوشش کریں کہ ایک تو پرائے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. یہ مسلمان کا شیوا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اس کو مالی تکلیف بھی مت پہنچاؤ، اس کو زبان سے بھی تکلیف مت پہنچاؤ. اور یہ ہم پڑوسیوں سے ہم بہت زیادہ تکلیف اس کو پہنچاتے ہیں. دوسری چیز، اگر آپ نیک صالح آدمی، واقعی اللہ تعالیٰ نے نیک صالح بنایا ہے، تو آپ کی پھر آپ اگر گڑبڑ کام کریں گے تو آپ کو فوراً اس کی گڑبڑ کی بہت جلد سزا ملے گی، تاکہ بچ جائے. تاکہ اب دیکھو، بعض جو آپ کا اپنا بیٹا ہوتا ہے یا بچہ ہوتا ہے، جب وہ غلطی کرتے فوراً اس کو ٹوکتے ہو، ماں نہ کریں. اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، پھر کبھی پھنس جاتے ہیں، پھر پوری دو میں آ جاتے ہیں. ہمارے ایک پولیس والے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جب غلطی کرتے ہیں راستے میں کہتے بس ایک دب دیتا ہے، پھر چلتے ہو بس. ایسا ہوتا ہے نا. یا 10 روپے لے لیتے ہیں، کہو بس جاؤ. اور ایک سیڑھی والا ہوتا ہے، تمہاری پیچھے لگا ہوتا ہے، وہ رپورٹ جمع کرتا ہے. پھر جب پورا آپ کا رپورٹ پورا ہو جائے پھر پکڑتا ہے، اور پھر جب پکڑتے ہیں پھر ایک ڈنڈے سے نہیں چھوڑتا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پھر پورا پکڑتا ہے. اور کبھی شیطان لوگ بھی ہوتے ہیں، جھوٹی رپورٹ ہی بناتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے سزا لیتا ہے. جھوٹی رپورٹ کیوں بنایا ہے؟ سچے کے خلاف جھوٹی رپورٹ تم نے بنایا ہے، پھر اس کو گھیر لیتا ہے. دنیا عجیب ہے. اگر اس میں آپ کے دل کی آنکھیں کھل جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دے، تو بڑا زبردست ایک کیا اندر کے اندرونی خانے کھیل جاری ہے. بڑا کیا خیال ہے؟ خیال کرو گے؟ نہ سناؤ.
سنا